دیکھیں ترکی کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اس نوعیت کے ہی ہیں تقریباً جس طرح کے ہمارے چین کے ساتھ ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ ہیں، اور چین کے ساتھ دو طرفہ ہیں، سعودی عرب کے ساتھ دو طرفہ ہیں۔ ترکی کے ساتھ تعلقات اس لحاظ سے یک طرفہ ہیں کہ ترکی کے عوام ہم سے یک طرفہ محبت کرتے ہیں پاکستان کے عوام سے، کیونکہ وہ اس بات کو نہیں بھولے کہ جب تحریک خلافت چل رہی تھی تو ہندوستان کے مسلمان عوام تھے جنہوں نے بھرپور حمایت بھی کی، جس حد تک ممکن تھا مالی مدد بھی کی، اور جب ترکی نے خلافت ختم کر دی، کمال اتاتürk ترک نے ایک احمقانہ فیصلہ کیا اور مغرب کی خوشنودی کے لیے، تو یہاں خلافت زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے، یہاں اس کا دفاع کیا جا رہا تھا۔ تو اس لیے وہاں جو محبت پاکستانیوں کو ملتی ہے وہ اس کو اگر یک طرفہ آپ کہیں تو وہ حالانکہ ہماری زبان نہیں ملتی، وہ زبان ہے یار من ترکی نمے دانم، تو اس کے باوجود بھی وہ دل کی زبان جو ہے وہ ہمیں رکھتی ہے۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارا جو تجارت کا معاملہ ہے، حالانکہ ترکی بھی ایک منڈی ہے ہماری مصنوعات کی، اور جو ہم یورپ کو دے سکتے ہیں وہ ترکی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے تجارتی تعلقات اتنا وسیع نہیں ہیں۔ ہمارے جتنے قریبی دوست ہیں، چین ہے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، ان کا جو انڈیا کے ساتھ تجارتی حجم ہے وہ ہم سے زیادہ ہے۔ پیرالل ڈیولپمنٹ نریندر مودی کی جو ملاقات ہے آج کی، یعنی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ دوست وہ ہمارے ہیں اور ہم ان کی ضروریات بھی پوری کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ہماری جو منصوبہ سازی ہے یا منصوبہ بندی ہے وہ اس قدر ناقص ہے کہ یہ تینوں دوست ممالک کا جو تجارتی تعلقات میں جو گرم جوشی ہے یا عملی تقاضے ہیں وہ انڈیا پورے کرتا ہے۔ اس کی آبادی بھی تو ارشاد صاحب زیادہ ہے نا، منڈی بھی تو بہت بڑی ہے۔ مسئلہ منڈی کا تو نہیں ہے نا، مسئلہ تو ہم نے تجارت بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کیے، یعنی کیا سعودی عرب جو ہے وہ زیادہ چیزیں انڈیا کو دیتا ہے یا انڈیا کی چیزیں وہاں زیادہ بکتی ہیں؟ یہ ایک سوال ہے نا کہ ہمارا اگر تجارتی توازن وہ نہیں ہے جو انڈیا کا تجارتی توازن ہے، تو یہ سعودی عرب کی یا چین کی کمزوری نہیں ہے یا ترکی کی کمزوری نہیں ہے، یہ انڈیا کی کامیابی ہے، انڈیا کی منصوبہ بندی ہے۔ تو اس پر میرے خیال ہے ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ جب اردوان صاحب آئے تھے تو حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم $1 ارب کا جو تجارتی حجم ہے اس کو $5 ارب تک لے جائیں گے۔ اب $5 ارب تک ایکسپورٹ لے جانے کے لیے جو بنیادی تقاضے ہیں کہ ہماری جو مصنوعات ہیں وہ کمپیٹیبل ہوں، ان شعبوں میں ہوں جن میں ترکی کی ضروریات ہم پوری کر سکتے ہیں، ہمارے ہاں بجلی کا بحران ختم کیا جائے، IT کا بحران ختم کیا جائے، یہ بینکوں کا سود ہے اس کی شرح کا خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، یہ فیصل صاحب تو بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہوتے رہتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، تو اس پر JUI کو بھی اتنا سیریس اور سینٹیمنٹل نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہماری لیڈرشپ کی بھی ناکامی ہے، ان کو کنونس نہیں کیا جا سکا۔ مولانا فضل الرحمان بہت کیلکولیٹڈ ہیں، وہ بہت کیلکولیشن کے بعد کوئی بھی فیصلہ لیتے ہیں، اور ویسے گفتگو بھی وہ بڑی ناپ تول کے کرتے ہیں، جہاں انہوں نے جس نقطے کو سٹریس کرنا ہوتا ہے اسی کو کرتے ہیں، جس کو ہٹ کرنا ہوتا ہے اسی کو کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں ان کا یہ فیصلہ کہ ہم اپنی سیاسی جد و جہد ابھی جاری رکھیں گے اور اپنے یہ فورمز رکھیں گے، الائنس نہ بننا، کیا واقعتاً مولانا کو یہ یقین ہو گیا کہ PTI کا کوئی سین چل رہا ہے، کوئی بات ہو رہی ہے، یا کوئی اور ریزن ہے؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ 2 کشتیوں کے سوار ہوتے ہیں۔ پرویز مشرف کے دور میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپوزیشن کا حصہ تھے اور LFO بھی کروا لیا تھا، اور LFO میں وہ ساتھ تھے، یعنی ایٹ اے ٹائم ان کی KPK میں حکومت تھی، ان کا وزیر اعلیٰ تھا اور مرکز میں وہ اپوزیشن لیڈر خود بن گئے تھے، اور ظاہر بات ہے پرویز مشرف کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہوا تھا ایسا۔ پھر یہ جو اب ہے 2022 میں،
تو وہ حکومت کا حصہ بنے, پی ڈی ایم کا حصہ بنے. وہ جو کچھ بھی ہوا اس کا وہ تھے, حالانکہ اس پارٹی کے ساتھ بیٹھے جنہوں نے پی ڈی ایم سے جب نکلے تھے یا الگ ہوئے تھے تو اس وقت بھی ان کو ڈچ کیا تھا, اور اس کے بعد بھی خود آج تک وہ زخم چاٹ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا. تو ان کو وہ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی مجھے حصہ کیا ملے گا, تو اس وقت پھر آپ کو سٹینڈ نہیں لے سکتے. سٹینڈ آپ اس وقت لیتے ہیں جب آپ اصولوں کی بنیاد پر, وصولی کی بنیاد پر نہیں, اصولی طور پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس ملک میں وہ کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم ٹھیک ہوئی ہے. اب 26ویں ترمیم پر اپوزیشن کا بھی اعتراض ہے, میڈیا کو بھی اعتراض ہے, اور نہیں وہ تو یہ یہاں تک کہتے ہیں کہ پی ٹی اے فلی راضی تھی, ووٹ نہ دینے کا مشورہ ہم نے دیا. نہیں دیا نا, قانونی برادری جو ہے اس کو بھی اعتراض ہے. وہ موجود ہیں, ریٹیں موجود ہیں جو اس کو ریٹ پٹیشنز کو اٹینڈ نہیں کیا جا رہا. تو ان کا یہی مسئلہ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو میرے چھتری کے نیچے آئیں اور میرے ساتھ لین دین کریں, ادروائز پھر میں دیکھوں گا کہ کس طرف وہ ہے. اصل میں اب جو سیاست, یہ پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہے, ساری سیاسی جماعتوں کی جو سیاست ہے اب اصولی نہیں رہی, نظریاتی نہیں رہی. وہ ساری اقتدار کی دوڑ ہے, ملک کا آئین کا کیا حال ہے, عدلیہ کا کیا حال ہے, پارلیمانی نظام کا کیا حال ہے, انسانی حقوق کی کیا کیفیت ہے. یہ ثانوی چیزیں ہیں ہماری سیاسی جماعتوں کے لیے اور مذہبی جماعتوں کے لیے بھی. اب دیکھیں نا, اس وقت وہ اچانک فلسطین کا درد جاگ اٹھا ہے ہمارے ان جماعتوں کو. جب 7 اکتوبر کے بعد جماعت اسلامی تو خیر نظر آ رہی تھی ہمیں, وہ تو عملی طور پر خدمت فاؤنڈیشن کے جو کام ہیں, اور نہیں وہ تو الگ ہے, لیکن جماعت اسلامی نے اس وقت بھی غزہ مارچ بھی کیے, وہ سارا کچھ کیا, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب تو اس وقت کہیں نہیں تھے. اب وہ بڑے بڑے اجتماعات کر رہے ہیں, جگہ جگہ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب اس میں جو معاملہ ہے وہ جو چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے, شاید پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت کے طور پر ان کو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ تو یہی کہتے ہوں گے کہ جی اس وقت تو مسئلہ جو ہے وہ 3 ہیں, کہ جو سیاسی آزادیوں کا مسئلہ ہے, شہری آزادیوں کا مسئلہ ہے, انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. دوسرا پارلیمنٹ اور عدلیہ کے ساتھ جو سلوک ہے اس کو آزاد کرانا ہے, اور اس کو ایک عدلیہ انصاف دینے کی پوزیشن میں ہو. اور تیسرا ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ عمران خان کی رہائی ہے. اگر مولانا فضل الرحمان ان تینوں معاملات میں کو بالائے طاق رکھ کر یا ثانوی سمجھ کر وہ کہتے ہیں جی پہلے تو ہم یہ طے کریں کہ اگر اگلا الیکشن ہوتا ہے تو سیٹیں کیسے بانٹی جائیں گی, تو ظاہر پی ٹی آئی کو اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کہ جب ابھی حکومت شہباز شریف صاحب کی ہے, سسٹم ان کی مرضی کا چل رہا ہے, اگلے الیکشن کے امکانات نظر نہیں آ رہے, تو وہ کہتے ہیں جی ہم سیٹیں بانٹنا شروع کر دیں تو ہمیں کتنے نفل کا ثواب ہے. تو میرا خیال ہے یہ وجہ ہے. لیکن اگر فضل الرحمان صاحب کو کوئی حکومت کی طرف سے یا کسی اور طرف سے کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو پھر تو وہ کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی. لیکن اگر مایوسی ہوئی تو پھر ان کی مجبوری ہوگی اتحاد میں آنا. یہ جو آپ نے اصطلاح استعمال کی کہ وصولی طور پر, ہاں ہمارے ہاں یہی سیاست چل رہی ہے نا. اب ہمارے ہاں پچھلے 20-25 سال سے اصولی سیاست نہیں چل رہی, وصولی کی سیاست چل رہی ہے کہ ہمیں کیا ملے گا. یعنی ہمارے ہاں جو سسٹم واقع کربلا کے بعد قائم ہوا وہ یہ ہوا کہ طاقت کے ذریعے یا پرکشش مراعات کے ذریعے حکمرانی کرنی ہے. وہ ہمیں یا تو کچھ دیں کیش اینڈ کائنڈ اس صورت میں ملے, یا پھر ہم مجبور ہوں, دباؤ ہوں. نہیں وہ تو پھر کیش اینڈ کائنڈ تو وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے 50 ارب کے اے ڈی پی سے علی امین گنڈا پور صاحب نے فنڈ جو ہیں
وہ نکالیں ہاں تو اس میں کوئی سلسلہ وہاں کوئی گٹھ جوڑ نہیں وہ تو کر لیں. یہ بھی تو ایک لڑائی ہے نا, یہ بھی تو ایک لڑائی ہے نا. دیکھیں اب مخالفت تو بامی جو ہے اس کی بھی ایک, یہ بھی تو دیکھیں نا اب ایک ہے کہ بھئی اگر مثلا پی ٹی آئی ان کو کیا دے سکتی ہے, اگلے الیکشن میں کوئی شیئر دے یا کے پی کے میں کچھ مراحل جو دستیاب چیز ہے وہ میں نے آپ کو لیکن بتا دی ہے. جو وفاقی حکومت ہے وہ تو ان کو پنجاب میں بھی دے سکتی ہے, مرکز میں بھی دے سکتی ہے, بلوچستان میں بھی دے سکتی ہے. ٹائم ختم ہو گیا, ارشاد صاحب ٹائم ختم ہو گیا.